بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بات ہو رہی تھی ان چار چیزوں کے متعلق، جس میں سب سے زیادہ پیکولر مجھے جو چیزیں لگیں وہ خبر مشاہدے والی بات، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات، حدیث شریف کے مطابق کثرت درود شریف کی بات۔ اچھا، میں مزید ظاہر ہے وقت گزرتا گیا، کوئی 1.5 مہینہ، سال ہوا، سال کے 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، میری ذاتی زندگی کے اندر یہ ہوا کہ میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دیں۔ داڑھی کا معاملہ مجھے شیخ صاحب نے نہیں کبھی کہا کہ تو داڑھی رکھ لے، لیکن کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ شیخ صاحب اکثر محفل میں فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، شراب پینے والوں کی شراب پینے والوں سے دوستی ہوتی ہے، داڑھی والوں کی داڑھی والوں سے دوستی ہوتی ہے، تو میرے سے دوستی کرنی ہے تو داڑھی رکھ لو۔ اور دوسرا، شیخ صاحب کا فرمانا ہے کہ جن سی داڑھی ہے وہ حکمت سنت ہے، تو میرے شیخ تو وہی ہیں، میں نے ظاہر انہی کو فالو کرنا ہے۔ تو میں نے اس وجہ سے میری داڑھی بھی آ گئی، وظائف پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ میکسیمم شیخ صاحب سے سیکھ لیا جائے، ان سے سمجھ لیا جائے۔ تو اس سے پہلے جب تک میں لاہور میں تھا، تب پہلے یا فیصل آباد پوسٹڈ تھا، تو میں ہر 2-3 دن بعد کبھی شیخ صاحب کو خط لکھتا تھا یا زبانی کوئی چیز عرض کر کے کوئی رہنمائی لیتا تھا۔ جب ملتان شریف جاتا تھا، میری مہربانی تھی ان کی کہ میری ملاقات ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار یہ بڑی کوئی گولڈن اپرچونٹی لائف میں ملی ہوئی ہے، تو کچھ عرصہ میکسیمم قریب گزار لو، تاکہ ایک دم پتہ تو چلے یہ سارا کا سارا جو سٹرکچر آف ریلیجن ہے یا جو سارا سسٹم یہ ہے کیا۔ تو آئی شفٹڈ ٹو ملتان۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے جب ان چیزوں پہ میں نے مزید ظاہر ہے شیخ صاحب کو سننا دیکھنا شروع کیا، میں وہ بندہ جو نعت شریف کبھی نہیں سنتا تھا، مجھے نعت سننے کا مزہ آنا شروع ہو گیا۔ بہت سارے انہونے واقع زندگی میں ہونے شروع ہو گئے، حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق۔ اتنا تو نہیں، میں کثرت والا معاملہ تو اللہ مجھے معاف کرے تو نہیں میرا کہا جا سکتا، لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ جو مجھے 17-18 سال پہلے جانتے تھے، اس کا داڑھی رکھ لینا، نماز پڑھ لینا، درود شریف پڑھنا شروع کر دینا، ایک بندے کی، ایک شخصیت کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت اور احترام کرنا، یعنی کہ شیخ صاحب کا، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کسی جذبے کے رو میں آ کے یا صرف کسی سادی پٹی پڑھانے کی وجہ سے میں ایسا نہیں بنا۔ میں فلسفہ نفسیات زیادہ دماغ رکھتا ہوں، کوئی سستے میں یا مفت میں تو بکنے والا بندہ میں ہے نہیں۔ تجربے ہی اتنے ہوئے، اتنے زیادہ تجربے ہوئے، جو معاشی حالت میری بہتر ہو گئی، بہتر روزگار مل گیا، بہتر گریڈ کی نوکری مل گئی، شیخ صاحب سے اخلاقیات جو بدترین تھیں ابھی بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں، اس میں اصلاح ہونی شروع ہو گئی۔ اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ کیوں آخر ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ پاکستان میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر سال اتنا بندہ حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، ہماری اخلاقیات کیوں ایسی ہیں، ہمارے اعمال کیوں ایسے ہیں، چور، ڈاکہ، سود خور، لوگوں کو تنگ کرنا، ریپ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے شیخ صاحب کی تعلیمات سے یہ میرا ذہن بننا شروع ہوا، اور اب میرے خیال میں بن چکا ہے کہ بیسک وجہ یہ ہے کہ جس طرح شیخ صاحب فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ اور تعلق بنا لو، محبت کا۔ جب تک کسی انسان کا مذہب اسلام یا دین اسلام کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق، رابطہ نہیں بنے گا، اس کے دل اور اعمال کی صفائی ہو ہی نہیں سکتی، بے شک وہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہو، ہوا میں اڑ سکتا ہو، پانی پہ چل سکتا ہو، لیکن دین کس کا ہے؟ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں پکڑا، مجھے معذرت کے ساتھ یہ مجھے اب ایسے لگنے لگ پڑا ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو،
مجھے شیخ صاحب کی تعلیمات کو سن کے اور ان کی باتوں کو پریکٹیکلی آزما کے ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں یہ مسلکی اور فرقے بازی نہ کرو۔ شیخ صاحب کے ہاں فرقہ اور مسلک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو وہاں پہ بعض لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ بریلویوں والی حرکت ہے، بعض کہیں گے یہ دیوبندیوں والی حرکت ہے، بعض کہیں گے فلانے مسلک کی حرکت ہے، حالانکہ کسی مسلک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ۔ محترم شیخ صاحب نے ایک اصول وضع کر کے بتا دیا ہے، ہر وہ کام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا وہ اپنا لو، جو انہوں نے کیا وہ چھوڑ دو۔ مسلک، فرقہ، مذہب، دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے شیخ صاحب کی تعلیم کا سارا خلاصہ۔ تو میرے خیال کے مطابق محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، رابطہ بننے کے بعد، میرے خیال کے مطابق کوئی انسان بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، بہتر سودا کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھیں کہ جو دوسرے جو شاید اگر خدا نہ خواستہ ادھر ہوتی تو میری جیسی شخصیت کا بندہ انکمفرٹیبل ہوتا۔ ایک تو میرا ایزینس یہ ہے کہ میں نے شیخ صاحب کو کبھی سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ کراتے نہیں دیکھا۔ سائنس کی اپنی فیلڈ ہے، مذہب کی اپنی فیلڈ ہے، اور وہ دونوں دنیاؤں کے متعلق بات کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی ایک بات ہے، صحت کے معاملے میں شیخ صاحب کی بڑی واضح تعلیم شریف ہے کہ علاج کرانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے کرانا ہے۔ سو مچ سو بعض لوگوں کو اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے تو شیخ صاحب ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ جب یہ کووڈ آیا تھا، شیخ صاحب اتنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا پریکٹیکل ہے، اور شیخ صاحب نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے، جب کووڈ کرونا کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے محترم شیخ صاحب نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائی، اور پھر ہم سب کو کہا کہ لگواؤ، لیکن ساتھ وظائف دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، لو جی بزرگ ہاسپٹل داخل ہو گئے ہیں، بزرگوں نے ویکسینیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کے بندو، بزرگ بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے کہ شفا دینے والی ذات کریم وہ ہے، اس کا انحصار دعا پہ ہے، لیکن ظاہری وسائل کو استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، بزرگ اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کو، یہ بات، لیکن میرے خیال کے مطابق زندگی میں جب تک محترم شیخ صاحب جیسی شخصیت نہ ملے تو اس بیلنس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور جس بندے کو رسول اللہ، آپ نے بڑے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو بابوں کی، بزرگوں کی، تصوف کی کتابوں کی، کہ فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، ہم ثابت کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کرتے بڑی دیکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ان کی زبانیں خالی ہوتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی ان کی ٹریجڈی ہے۔ اور شیخ صاحب کی ماشاءاللہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی یہ ہے، چاہے دنیاوی مسئلہ ہے، چاہے روحانی مسئلہ ہے، چاہے انسین ورلڈ کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ یا خواہش ہے، اس کا رخ صرف اور صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کی بات ماننے اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ہے۔ یہ وہ اتنا بڑا سبق ہے، اتنی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ 17 سال بعد بھی محترم شیخ صاحب کا ایک ادنا صف مرید ہونے کے بعد یقین جانیے میری فلسفے کی، سائنس کی پڑھائی میں نکھار آیا ہے۔ میں نے شیخ صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کرایا ہے، میں کتابیں لکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کتاب کے ذریعے سے کوئی رزق، وہ مجھے کوئی یہ چیز ملی ہے۔ مجھے دین سمجھانے والی ذات مبارک محترم شیخ صاحب ہیں، ان کی زبانی تبلیغ بھی اور پریکٹیکلی تبلیغ بھی ہے۔
وہ اگر کوئی ان سین ورلڈ کی یا روحانی بات یا بظاہر اس آنکھ سے نہ نظر آنے والی چیز کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ اس کا بھی اینول یقین بنا لیتے ہیں. میرے جیسے لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے، جو فلسفہ نفسیات پڑھے والے لوگ ہیں وہ عام باتوں میں یا کتابی باتوں سے نہیں بھلائے پھسلائے جا سکتے. ہمیں مشاہدے کی عادت ہے، ہم آبزرویشن اور ایویڈنس کو ماننے والے لوگ ہیں. مجھے الحمدللہ محترم شیخ صاحب کے ہاں مشاہدہ آبزرویشن کچھ اس طریقے سے کمیونیکیٹ ہوا کہ میرا شیخ صاحب نے عین الیقین بنایا ہے. میری زندگی کے اندر الحمدللہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میرے دین اور دنیا میں بہتری آئی. میرے اخلاقیات میں جو بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، لیکن جو لوگ مجھے پرانا جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت بڑا فرق پڑا. اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ مجھے شیخ صاحب نے دین کی صحیح روح کے متعلق بتایا. اور دین کی صحیح روح آپ کو تب تک سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور واسطہ نہ پڑے. اور میرا اس ساری گفتگو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ایک مشورہ بھی ہے. یہ کوئی آپ نے کبھی شیخ صاحب کے پوسٹر یا بینر یا پمفلٹ یا اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی. 1.5 کروڑ سے زیادہ مرید ہے اور جو صرف فائدے کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہے. اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیاوی فائدہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، وہ شیخ صاحب کی رہنمائی اور رہبری کے اندر ان کو دین کے اندر بھی چلنے کی اور دین کی اساس کے اندر چلنے کی بھی ماشاءاللہ موقع نصیب ہو جاتا ہے. بہرحال فائدہ ہر ایک طرح کے بندے کو ہو جاتا ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کا دماغ پل پل کر رہا ہے اور آپ کو دین مذہب سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کے حالات آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، یا آپ کو مولویوں اور بعض علماء کی کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، وہ آپ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے، تو میرے خیال کے مطابق میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بڑی ذمہ داری اور اہمیت کی بات بتا سکتا ہوں، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ شیخ صاحب کے پاس آپ کو وہ چیزیں مل سکتی ہیں جس کی شاید آپ تلاش میں ہیں. اس ویڈیو کے اینڈ پہ کیونکہ بعض لوگ انڈیویجولی میرے سے محترم شیخ صاحب کا ایڈریس یا فون نمبر مانگتے ہیں، میں ایک سلائیڈ دے دوں گا، وہاں پہ شیخ صاحب سے رابطے کے طریقہ کار پتہ ہوں گے. میری لائف تو الحمدللہ بڑی صحیح جا رہی ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہا. ہاں جاتے جاتے آپ کو 1-2 چیزیں ضرور بتا دیتا ہوں کہ شیخ صاحب بہت سارے فائدوں کے علاوہ میرے لیے ایک انڈینائبل پرسنالٹی کیوں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا گفتگو کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ جب میں شاہ رکن عالم والے مزار سے واپس آیا تو مجھے لگا تھا میں نے یہ سین دیکھا ہوا ہے. اور پھر بیچ میں نے فرائیڈ کے متعلق بات کی تھی فرائیڈ والے ویڈیو کے اندر کہ فرائیڈ کی خوابوں کی انٹرپریٹیشن کی بات کو میں پوری طرح نہیں مانتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 1993 یا 1994 میں نے ایک طویل خواب دیکھا، جس خواب کے اندر میں ایک گھاٹی سی اونچی جگہ پہ 1-2 مزار جو انڈر کنسٹرکشن تھے وہاں میں نے دیکھے. ایک گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے سیدھی ایک سڑک کی طرف گیا اور جہاں پہنچا وہاں پہ ایک ہال تھا، ایک دروازہ تھا، باہر ایک بظاہر بھاری بھرکم جسامت کی شخصیت تشریف فرما تھے اور مجھے آواز آئی یہ باب محمد ہے. وہ جگہ جو ملتان کے دوسرے وزٹ پہ وہ گھاٹی نما اور راستہ اور شیخ صاحب کا جس کو 381 والا گھر کہتے ہیں یا درسگاہ کہتے ہیں، یہ وہی جگہ تھی. شیخ صاحب کے پاس میں پہنچا ہوں سن 2006 میں. خواب میں نے دیکھا 1993 میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ 13 سال پہلے والے خواب کے اندر دیکھی ہوئی جگہ کو میں ڈینائی کیسے کروں. اس طرح کے اور بھی خواب ہیں
جو کوئی 10 سال پہلے کا ہے شیخ صاحب سے ملنے سے، کوئی 20 سال پہلے کا ہے، کوئی 25 سال پہلے کا ہے، میرے پاس اپنے تمام فلسفہ نفسیات اور فزکس اور کیمسٹری اور بیولوجی اور کاسموس کے باوجود ان خوابوں کی انٹرپریٹیشن فرائیڈ کے طریقے سے یا کسی اور نفسیات دان کے طریقے سے موجود نہیں ہے۔ یہ تصویر کا ایک چھوٹا ترین رخ میں بتا رہا ہوں۔ شیخ صاحب کے پاس ایک ونڈر لینڈ ہے، لیکن جو اصل چیز سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب انتہائی محبت، شفقت اور رحمت سے بندے کا پتر بنا کے اللہ رسول کے راستے پہ اصل میں چلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بندہ حلالی طریقے سے چلے اور دل جمی سے چلے اور صرف پیسے کا لالچ میں اور دنیا کے لالچ میں نہ رہے، بلکہ شیخ صاحب کی تعلیم کے مطابق اصل میں اس کی زندگی کا مقصد اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرنا اور ان سے تعلق بن جائے، تو شیخ صاحب اس کو اپنی دعاؤں سے بھرپور طریقے سے یہ نعمت دلوا دیتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ آپ کو ہو یا میں اکثر اپنے خیبر پختونخوا، بلوچستان، اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کے ان بہن بھائیوں کے متعلق سوچتا رہتا ہوں جن کے متعلق ہم اصل میں جانتے ہیں کوئی بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ان کو بھی درود شریف کی کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے وہ تعلق اور رابطہ مل سکتا ہے شیخ صاحب کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، کہ ان کی زندگیاں بھی بہتر نہیں بہترین گزاری جا سکتی ہیں۔ میں جب تک میرا سب سے بڑا مسئلہ محترم شیخ صاحب کے متعلق بات کرنے کا یہ ہے کہ میں نے آج جتنی بھی گفتگو کی ہے یہ اصل گفتگو کا 2% ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے، یہ کسی کو کافر قرار دینے پہ آئیں تو کسی نمازی کو کافر قرار دیں، اور کسی کو ولی اللہ بنانا چاہیں تو بدکاروں کو بنا دیں۔ میں ایک عام آدمی اور عام آدمی ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے دین کے حوالے سے یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مجھے محترم شیخ صاحب جیسی ہستی سے ملایا اور بے شمار کنفیوژنس میرے ذہن سے ختم کی۔ ہاں، میرے سوالات ختم نہیں ہوئے، جاری ہیں، میری تحقیق جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی شفقت سے میرا یہ سفر کامیابی سے جاری رہے گا، اور میں مرنے سے پہلے بہتر اور سے بہتر زندگی میں کنورٹ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ضرور پہنچوں گا۔ میں شیخ صاحب کا نہ شکریہ ادا کر سکتا ہوں صحیح طرح، نہ وہ بات کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں کہ میں اصل میں ان کو کیا سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 سال کی محنت ہے میرے پہ شیخ صاحب کی، بدقسمتی سے عملاً میں 1% بھی رسپانس نہیں دے سکا، لیکن پھر بھی میں اللہ ان کو جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ 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 خیر کا، بہترین خیر کا معاملہ کرے۔ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا شکر گزار ہوں تو وہ محترم شیخ صاحب ہیں، اور یہ شکر گزاری کے الفاظ اگر میں اربوں ہا دفعہ بھی کہوں تو وہ اس شکر گزاری کو ظاہر نہیں کر سکتے جو ان کی وجہ سے میرے پہ ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔